آدمی یہ سمجھتا ہے عام طور پہ کہ غیب کو جانا جا سکتا ہے، غیب کو جانا جا سکتا ہے۔ یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ غیب ہے کیا۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ غیب کیا ہے تو پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں جی اس کو جانا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مفردات القرآن ہے، اس کے صفحہ نمبر 771 کے اوپر وہ کہتے ہیں غیب کے معنی بتا رہے ہیں کہ غیب ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو، اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو انسان کے علم یا حواس سے پوشیدہ ہو، اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کہ جسے ہم نے جان لیا ہو وہ غیب ہوتا، اور جس تک ہمارے حواس کی رسائی ہو وہ غیب ہوتا۔ جیسے مثال اس کی اس طرح لیں، بھئی حواس ہمارے دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، سونگنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حواس ہیں۔ ان حواس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ یعنی وہ غیب کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو، اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی غیب بمعنی غائب ہے۔ غیب بمعنی کہ جب تک وہ غائب ہے وہ غیب ہے، وہ ظاہر ہوا وہ غیب نہیں ہوگا۔ سمجھے بات کو نہیں؟ تو یہ تعریف ذہن میں ہو سب سے پہلے کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اور کسی چیز کو غیب یا غائب لوگوں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ سمجھے نہیں؟ پھر کسی بھی چیز کے لیے لفظ غیب کا استعمال یہ مخلوق کے اعتبار سے ہوتا ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، معبود کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ اور عالم الغیب والشہادہ، کہ جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا ہے کہ وہ عالم غیب والشہادہ ہے، یعنی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں غیب و شہادہ سے مراد وہ اشیاء ہیں جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہیں۔ دونوں لفظ ذہن میں رکھیے گا، عالم الغیب والشہادہ، یہاں ان دونوں کے ہی اطلاق ان چیزوں کو ہوگا جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو۔ سب سے پہلے تو سورہ حشر کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 22 سے لے کے آخری آیت 24 تک اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا، جس کو اپنے لیے خاص کیا۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، وہ ہے۔ اب فرمایا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ نے پہلے اپنی الوہیت کا ذکر کیا، ہم نے توحید اسماء و صفات میں اس کو پڑھا تھا، اللہ نے پہلے اپنی الوہیت کا ذکر کیا، فرمایا اس کے ساتھ ہی ہوا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا۔ اب ظاہر سے مراد کیا ہے؟ جیسے اس کی مثال سمجھے، ہمارے آپ کے سامنے آسمان ظاہر ہے یہ نہیں، آسمان ہم پر ظاہر ہے، مگر آسمان کی حقیقت کیا ہے ہم جانتے ہیں نہیں؟ سمجھے؟ آپ کی دنیا کے اندر لے لینا، جیسے آپ کی دنیا کے اندر تکونا جزیرہ، برمودا ٹرائنگل ایک چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کیا ہے اس سے ہم واقف؟ یا ظاہر سے مراد وہ ظاہر ہے کہ جو بظاہر تو دکھتا ہے مگر اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایڈز کا وائرس آج تک کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ایڈز ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ یہاں ظاہر سے مراد وہ ظاہر ہے جو بظاہر دکھتا تو ہے، سنا تو جا سکتا ہے مگر اس کی حقیقت سے کوئی واقف ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ہوا عالم الغیب والشہادت، اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی اللہ نے علم غیب کا انتصاب اپنی طرف کیا اور اس کو اپنی شان، اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ بھائی میرے توجہ کیجیے گا، اب سمجھے اس بات کو، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، نہیں سمجھے، میں کہوں اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں گا یا غلط؟ اور میں کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی علم غیب جانتا ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں گا غلط؟ سمجھے ہیں بات کیا؟
یا اللہ نے عالم الغیب و شہادہ کہہ کر اپنی طرف اس کا انتصاب کیا، گویا پتہ لگا یہ اللہ رب العزت ہی کی شان ہے کہ عالم الغیب کون ہے، اللہ کے سوا کو عالم الغیب نہیں ہے، جب یہ اللہ رب العزت نے اس کا انتصاب اپنی طرف کیا۔ اچھا جی، پھر یہ آپ دیکھیں، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 392 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کا معنی ہے اگر میں اسے جان لیتا جو مجھ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے اس کے بارے میں آگاہ فرمائے تو میں یقیناً ایسا ہی کرتا۔ یعنی ایک چیز ہے جس سے اللہ مجھے خبردار کرتا ہے، میں اس سے پہلے اسے جانتا ہی نہیں، لیکن اگر وہ خیر کی بات ہوتی میں اللہ کے بتانے سے پہلے بھی اسے جانتا اور وہی عمل کرتا نا۔ نہیں سمجھے؟ یہ ایک چیز ہے، غیب ہے، غائب ہے لیکن خیر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر کا متلاشی کوئی تھا؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ جو مجھ سے غائب ہے، جو مجھ سے غیب میں ہے، اللہ رب العزت کے بتانے سے بھی پہلے میں اگر اس کو جانتا ہوتا تو میں تو اسی کے مطابق عمل کرتا، مجھے اللہ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی پیش آتی کہ اللہ مجھے بتائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اگر میں جان لیتا کب جنگ میں میرے لیے مدد اور نصرت آئے گی تو میں یقیناً قتال کرتا اور کبھی بھی مغلوب نہ ہوتا۔ یعنی کیا اشارہ ہے؟ اشارہ ہے غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں، بحر معونہ میں 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ 70 کا عدد ہمارا فیوریٹ عدد ہے، شہادت ہو۔ ہم تو صرف کربلا کو سمجھتے ہیں کہ وہ کربلا میں 70 شہید ہوئے تھے، نہیں، 70 پہلے احد میں شہید ہوئے ہیں، پھر 70 بحر معونہ میں شہید ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد کربلا میں شہید ہوئے۔ 70 کا تو ہمارا یعنی کہ لکی عدد ہے، اسپیشل عدد۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں، فرمایا اگر میں جان لیتا کہ جنگ میں کب میں فاتح ہو جاؤں گا اور کب میں مغلوب ہو سکتا ہوں، میں اس اعتبار سے جنگ کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں قحط سالی کے بارے میں جان لیتا تو میں یقیناً خوشحالی کے زمانے میں اس کی تیاری بازار میں داخل یا بازار سے نکالی جا سکتی تھی۔ فرمایا کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی اگر میں غیب جان لیتا تو میں یقیناً ہر اس کے بارے میں جواب دیتا جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جاتا ہے۔ بھئی یہودیوں نے سوال کیا تھا نا، آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے روح کیا چیز ہے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف جو ہے وہ کتنے تھے؟ نہیں سمجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ 15 دن تک جبرائیل نہیں آئے۔ 15 دن بعد جب جبرائیل وحی لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب میں کہا حضرت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، آپ نے یہ تو کہا تھا کل بتا دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا، آپ نے یہ نہیں کہا۔ سمجھے ہیں بات کو؟ تو فرمایا کہ اگر میں غیب کو جانتا تو جو بھی مجھ سے سوالات ہوتے ہیں سب کے پہلے سے جواب میں دے دیتا۔ وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، کہتے ہیں یہ نیا کلام نہیں ہے، نہ مجھے کوئی جنون ہوا ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ اگر میں غیب جان لیتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں محفوظ رہتا۔ احد میں آپ پر پتھرا ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ گرے، آپ کے گھٹنے پہ چوٹ آئی، بھائی میرے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ خود امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت دی ہے کہ یہاں غیب جان لینے اور میں اپنی جان کے لیے کسی فائدہ نقصان کا اختیار نہیں رکھتا کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ سارے کے سارے فوائد آپ حاصل کرتے۔